ایران اور امریکہ کے درمیان ترکی کے شہر استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں پاکستان کو بھی شرکت کی دعوت دے دی گئی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق پاکستان خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اپنا سفارتی کردار ادا کرے گا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق جوہری تنازع پر مذاکرات جمعے کو شروع ہوں گے، جن میں امریکہ کی نمائندگی اسٹیو وکٹف جبکہ ایران کی نمائندگی وزیر خارجہ عباس اراغچی کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں پاکستان سمیت سعودی عرب، قطر، مصر، عمان اور متحدہ عرب امارات کو بھی مدعو کیا گیا ہے تاکہ خطہ کسی نئی جنگ سے بچ سکے۔ قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی نے وزیراعظم شہباز شریف کو خط لکھ کر بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی صحت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کا مکمل طبی معائنہ ان کے ذاتی ڈاکٹروں سے کروایا جائے۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ اہل خانہ اور ذاتی معالجین کی عدم موجودگی بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ انہوں نے وزیراعظم سے فوری ذاتی مداخلت کا مطالبہ کرتے ہوئے شوکت خانم اور شفا اسپتال کے ڈاکٹروں سے طبی معائنہ کرانے کی تجویز دی ہے۔ فرانس کے شہر پیرس میں پولیس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے دفاتر پر چھاپہ مارا اور تلاشی لی، جس کا تعلق سائبر کرائم اور ڈیٹا ہینڈلنگ کے الزامات سے ہے۔ تحقیقات میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی تصاویر، جنسی طور پر واضح ڈیپ فیک مواد، ہولوکاسٹ انکار اور خود کار نظام میں چھیڑ چھاڑ کے معاملات شامل ہیں۔ فرانسیسی سائبر کرائم یونٹ اور یوروپول کی معاونت سے یہ کارروائی کی گئی۔ ایلان مسک اور سابق سی ای او لنڈا یاکارینو کو 20 اپریل 2026 کو رضاکارانہ سماعت کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ پروسیکیوٹر کے مطابق مقدمہ ایکس کی فرانسیسی قوانین کے مطابق تعمیل اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے چلایا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور جزوی ابر آلود، جبکہ بالائی پہاڑی علاقوں میں شدید سردی رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق چترال، دیر، سوات، شانگلہ، ایبٹ آباد اور کوہستان میں ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش اور برف باری متوقع ہے۔ کلئی، پلاس، تورغر، بٹگرام، مانسیرہ اور کرم میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ سوابی، مردان، چارسدہ، نوشیرہ اور ڈی آئی خان میں رات اور صبح کے اوقات میں دھند چھائی رہ سکتی ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت کلام -6 اور مالم جبہ -5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے میچز بھارت میں نشر نہیں کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق بھارت ریجن کے لیے براڈ کاسٹ رائٹس فروخت نہ کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے اعلان جلد متوقع ہے۔ پاکستانی اور غیر ملکی سٹار کھلاڑیوں کی شرکت کے باعث پی ایس ایل دنیا بھر میں شوق سے دیکھا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو ایک تقریب کے دوران اس وقت دلچسپ بلکہ تیکھی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جب ایک طالبہ نے صوبے کی 13 سالہ کارکردگی پر براہ راست سوالات کی پچھاڑ کر دی ہے۔ طلبہ کے سخت سوالات اور وزیر اعلیٰ کے دفاعی جوابات نے سوشل میڈیا اور سیاسی حلقوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ طالبہ نے وزیر اعلیٰ پر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا الزام لگایا اور واضح جواب مانگا، جس پر سہیل آفریدی نے مسکراتے ہوئے تبصرہ کیا کہ شاید طالبہ کا تعلق اے این پی یا کسی دوسری مختلف جماعت سے ہے۔ تاہم وزیر اعلیٰ نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ ان کی پارٹی کی سیاست نے عام شہری کو اتنی جرت دی ہے کہ وہ برسر اقتدار قیادت سے سخت سوال کر سکے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک غیر متوقع اور بڑا فیصلہ کرتے ہوئے پاکستان سپر لیگ کی نشریات بھارت میں نہ دکھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی نے اصولی طور پر طے کر لیا ہے کہ اس بار بھارتی ریجن کے لیے لیگ کے براڈ کاسٹ رائٹس فروخت نہیں کیے جائیں گے۔ پاکستان سپر لیگ اپنی عالمی مقبولیت، بہترین بالنگ معیار اور بین الاقوامی ستاروں کی شرکت کی وجہ سے دنیا کی چند بڑی کرکٹ لیگز میں شمار ہوتی ہے۔ بھارت میں بھی پی ایس ایل کے شائقین کی بڑی تعداد موجود ہے، تاہم پی سی بی نے اس حالیہ فیصلے سے وہاں کے شائقین اب آفیشل چینلز پر میچ نہیں دیکھ سکیں گے۔ امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ کی زندگی پر مبنی دستاویزی فلم میلانیا نے فلمی ناقدین کی شدید تنقید کے باوجود باکس آفس پر کامیابی کے نئے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ جہاں ریلیز سے قبل فلم کے ناکام ہونے کی پیش گوئیاں کی جا رہی تھی، وہیں صدر ٹرمپ اور میلانیا کے حامیوں نے اسے غیر معمولی بزنس فراہم کر کے سب کو حیران کر دیا۔ اس دستاویزی فلم میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری سے 20 دن پہلے کے واقعات اور میلانیا ٹرمپ کی زندگی کے پس پردہ پہلوؤں کو دکھایا گیا ہے۔ ناقدین نے فلم کو یک طرفہ اور پروپیگنڈا قرار دیا ہے، لیکن میلانیا ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس کامیابی کو سراہتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا ہے۔
ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایک بڑی سفارتی پیش رفت میں امریکہ کے ساتھ براہ راست جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا باضابطہ تصدیق کر دی ہے۔ صدر نے اپنے وزیر خارجہ کو ہدایت کی کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مذاکراتی تجویز پر مثبت رد عمل ظاہر کریں۔ اس حوالے سے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف کے درمیان ترکیہ میں ملاقات بھی طے پا گئی ہے۔ صدر مسعود پزشکیان کا یہ فیصلہ ایران کی خارجہ پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق تہران اب معاشی پابندیوں کے خاتمے اور جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے واشنگٹن کے ساتھ تعمیراتی بات چیت کے لیے تیار ہیں، بشرط یہ کہ اسے ایک خود مختار فریق کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ قومی اسمبلی کے حالیہ اجلاس میں بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف ایک اہم قرارداد پیش کی گئی ہے، جس میں جہاں شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، وہیں ایوان میں مختلف صوبائی اور سیاسی مطالبات کی گونج بھی سنائی دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے پیش کردہ اس قرارداد کا مقصد دہشت گردی کے خلاف قومی یکجہتی کا اظہار اور بیرونی اور اندرونی دشمنوں کو واضح پیغام دینا تھا۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں شہید ہونے والے اہلکاروں اور شہریوں کے لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار، ان بزدلانہ حملوں کی عالمی سطح پر مذمت اور پاکستان کے موقف کی تائید، ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے عناصر اور سرحد پار سے دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم ہے۔ وفاقی حکومت نے پولیس اور انتظامیہ میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے کرتے ہوئے راؤ عبدالکریم کو آئی جی پنجاب اور ڈاکٹر عثمان انور کو ڈی جی ایف آئی اے تعینات کرنے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ یہ تبدیلیاں 3 فروری 2026 کو عمل میں لائی گئی ہیں۔ ان کا تعلق پولیس سروس آف پاکستان کے 24ویں کامن سے ہے۔ وہ ایک پیشہ ورانہ اور تجربہ کار افسر مانے جاتے ہیں اور اس سے قبل وہ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ سمیت کئی اہم عہدوں پر فرائض انجام دے چکے ہیں۔ ڈاکٹر عثمان انور کو 24 جنوری 2023 کو آئی جی پنجاب مقرر کیا گیا تھا۔ انہوں نے تقریباً 3 سال تک اس عہدے پر کام کیا، جو حالیہ برسوں میں کسی بھی آئی جی پنجاب کا طویل ترین دورانیہ سمجھا جاتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈاکٹر عثمان انور کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی قیادت میں پنجاب پولیس میں انقلابی تبدیلیاں آئیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اب ایف آئی اے میں بھی حقیقی تبدیلی کا نیا دور شروع ہوگا۔